بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید والوالدان یرضین اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعۃ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودان ینصران وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اولادکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، عزیز دوستو، آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اولاد کے حقوق والدین پر کیا ہے۔ اور عام طور پہ والدین یہ سوال کرتے ہیں، ہمارا بچہ یا ہماری بچی بڑی بیمار رہتی ہے، اس کو نظر لگ جاتی ہے، اس کے کھانے کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، اس کی نیند بڑی خراب ہو رہی ہے، یہ بہت ضد کرتی ہے۔ تو آج کی مجلس کے اندر ہم وہ باتیں بتائیں گے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی اولاد کا روحانی طور پر کس طرح حفاظت کر سکتے ہیں اور جسمانی طور پر ہم ان کی کس طرح حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بنیادی بات پہلے سمجھ لینی چاہیے کہ بچوں کے لیے چار جو ہیں وہ پیریڈ، یعنی چار اس کے درجے ہیں جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ سب سے پہلا جو وقت ہے وہ ہے پیدائش سے لے کے 7 دن تک، یعنی پہلا ہفتہ یہ بچے کے لیے، بچی کے لیے جسمانی طور پر اور روحانی طور پر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہمیں اس میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ کیا غفلت نہیں کرنی چاہیے وہ انشاءاللہ ہم بعد میں بتائیں گے۔ تو پہلا پیریڈ کیا ہے؟ پیدائش سے لے کے 7 دن تک، 7واں دن۔ دوسرا اس کا جو دورانیہ جو بڑا حساس ہے، جو سب سے حساس تو یہ ہے، اس سے کم حساس جو جسمانی طور پر روحانی طور پر ہے، وہ ہے بچے کے 2 سال تک۔ یہ 2 سال کا جو دورانیہ ہے، اس کے اندر بچے کی جسمانی طور پر صحت کا خیال کرنا، روحانی طور پر ان چیزوں کا خیال کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو تیسرا پیریڈ آتا ہے وہ ہے بچے کی عمر 7 سال تک۔ یہ 2 سال سے ذرا کم حساس ہے، لیکن یہ جسمانی طور پر اور روحانی طور پر یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کا تیسرا درجہ ہے۔ اور چوتھا اور آخری درجہ جو بچوں کی جسمانی اور روحانی تربیت کے حوالے سے ہے وہ ہے 10 سال کی عمر کا۔ اس میں ہم بالترتیب بتاتے ہیں۔ سب سے پہلا جو دورانیہ ہے پہلے ہفتے کا، اس میں ہمیں شریعت نے کیا رہنمائی فرمائی؟ سب سے پہلے تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ یا بچی دین اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یہودان ینصران، پھر اس کے ماں باپ یا اس کو یہودی بنا دیتے یا نصرانی بنا دیتے۔ تو پہلی چیز جس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے دائیں کان کے اندر اذان کہنی چاہیے، بائیں کان کے اندر جو ہے اس کی اقامت کہنی چاہیے۔ اور تیسرا جو عمل ہمیں کرنا چاہیے فوری طور پر وہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو کسی نیک صالح آدمی کے ہاتھ سے اس کے حلق کے اندر کوئی میٹھی، جسے تحنیک کہا جاتا ہے، وہ کروایا جائے۔ صحابہ کی تو یہ عادت شریفہ تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کھجور کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے منہ مبارک سے جھوٹی کروا کے اس بچے کے منہ میں تھوڑی سی چسوا دیتے تھے۔ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ کسی نے کسی اللہ والے، کسی حافظ قرآن یا کسی بھی یعنی عالم دین کے ساتھ کوئی ہم اس کے منہ سے کوئی کھجور کو یا کسی میٹھی چیز کو، کسی شہد کو جھوٹا کروا لیں، وہ بچے کے منہ کے اندر تھوڑا سا چسوا لیں جی، پہلا عمل۔ پھر بات آ جاتی ہے 7ویں دن کی۔ جب بچہ 7 دن کا ہو جائے، 7ویں دن، مثال کے طور پر بچہ پیدا ہوا ہے جمعرات کو، تو جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل اور بدھ، یہ 7ویں دن رات کو مثال کے طور پہ بچہ پیدا ہوا ہے، بچی پیدا ہوئی ہے، اس کو شمار کرتے ہوئے بدھ والے دن 3 کام کرنا یہ سنت ہے۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اس بچے یا بچی کے سر کے جو بال ہیں اس کو ہم حلق کروا دیں، اس کے اوپر استرا لگوائیں، اور جتنے بال ہیں ان بالوں کی وزن کے بقدر، مثال کے طور پہ ایک تولہ ہے تو تقریباً 2-2.5 ہزار روپیہ،
ہم صدقہ کر دیں اور ان بالوں کو کسی محفوظ جگہ پہ منتقل کر دیں۔ ہمارے ہاں بچوں کی بیماری کا ایک سبب یہ بھی ہے، تھوڑی سی تفصیل سے بعد میں بھی بتائیں گے، کہ ہم عام طور پہ یہ بال ہو گئے، یہ ناخن ہو گئے، ان کو گندگی کی ڈھیروں پہ پھینک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ان بچوں کے اوپر جنات، شیاطین، روحانی بیماریوں کا جو ہے نا، جو حملہ جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے۔ تو پہلا عمل 7ویں دن کیا ہے، اس کے بالوں کو ہم کٹوائیں، حلق کروائیں، اور اس طرح پھروانے کے بعد اس کی قیمت کے بقدر، اس کے وزن کے بقدر، چاندی کے بقدر 2، 2.5، 3 ہزار روپے صدقہ کریں، ایک کام۔ دوسرا کام کیا ہے، اس بچے کا ہم نام رکھیں۔ بچے کا نام تو سوچ لیں پہلے، لیکن 7ویں دن طے کر دینا یہ سنت ہے۔ اور تیسری چیز ہے عقیقہ کرنا۔ 1 بکرا، 2 بکرے ہوں تو بہت بہتر ہے، ورنہ کم از کم 1 جان ہو، 1 بکرا ہو، بچہ ہو یا بچی ہو، اس کا ہم ضرور عقیقہ کریں۔ کتابوں کے اندر آتا ہے جس بچہ یا بچی کی عقیقہ کر دیا جاتا ہے، اس بچے کے اوپر سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ اس میں ہمارے عام طور پہ معاشرے میں بہت غلطی اور غفلت برتی جاتی ہے کہ ہم ادھر ادھر سالگرہ میں، فلاں میں تو بہت پیسے لگاتے ہیں، لیکن یہاں پہ آ کے ہم لوگ جو ہے سستی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ہو گیا پہلے دن سے لے کے 7ویں دن تک بچے کی تربیت کے حوالے سے بات۔ اس کے بعد آ جاتی ہے بات 2 سال تک۔ 2 سال تک ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس میں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ کے اندر 233ویں آیت ہے، اور یہ بڑی اہم آیت ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ اللہ نے فرمایا والوالدان یرضعن، کہ والدہ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو حولین 2 سال کاملین مکمل کیا کرے، دودھ پلائیں، این یرضین اولادہن۔ تو دوسرا جو موقع ہے وہ ہے 2 سال کا۔ اس کے لیے شریعت نے ہمیں کیا رہنمائی فرمائی؟ قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 233 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والوالدان، کہ جو والدین ہیں، یرضعن، مائیں کیا کریں، دودھ پلائیں، اولادہن، اپنے بچوں کو، حولین 2 سال کاملین مکمل، لمن ارادہ، یہ حکم اس کے لیے ہے جو یہ چاہتا ہے یتم الرضاعۃ، کہ وہ دودھ کی مدت کو پورا کریں۔ تو دوسرا عمل کیا ہے، دوسرے سال کے اندر 2 سال تک ماں کو چاہیے اپنے بچے کو صرف اپنا دودھ دے، اپنے دودھ کے علاوہ اس کو کوئی سیریلیک کھلانا، اس کو جناب علی دلیا بنانا، اس کو کیلا کھلانا، یا اس کو بکری کا دودھ دینا، یا اس کو کسٹرڈ کھلانا، یہ بچے کے ساتھ بھی ظلم ہے اور شریعت کے اصول کے بھی مخالف ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہوگا گائے کا جو بچہ ہوتا ہے، وہ گائے کا بچہ اپنی ماں گائے کا دودھ پیتا ہے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا گائے کا بچہ بکری کا دودھ پی رہا ہو، یا بکری کا بچہ جو ہے وہ کسی گائے کا یا اونٹ کا دودھ پی رہا ہو۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ماں کا دودھ نہیں آ رہا ہے، اس کو بکری کا دودھ پلا دو، یہ زیادہ صحت مند ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ہر بچے کے لیے جو غذائیت رکھی ہے وہ اس کی ماں کے دودھ کے اندر رکھی ہے۔ بکری کا بچہ ہے تو اس کے اندر بکری کے دودھ میں غذائیت ہے، اونٹ کا بچہ ہے تو اونٹنی کے دودھ میں اس میں غذائیت رکھی، اگر گائے کا بچہ ہے تو اس کے اندر گائے کے دودھ کے اندر اللہ پاک نے اس کے لیے فائدہ اور غذائیت رکھی۔ اسی طرح اگر انسان کا بچہ ہے تو ہمیں یہ چاہیے، اللہ نے فرمایا 2 سال تک، حولینی کاملینی، 2 سال ہوں اور مکمل 2 سال تک اس کو کوئی دوسری چیز نہ دیں۔ یہ چیز بچے کے جسم کو بھی مضبوط کرے گی، یہ چیز ماں کے لیے بھی صحت کا ذریعہ بنے گی، اور یہ چیز بچے کے لیے آئندہ جا کے بھی تقویت کا سبب بنے گی۔ اب اس کے لیے ہمیں احتیاط کیا کرنی چاہیے؟ ماؤں کو یہ چاہیے کہ تو اپنی خوراک اپنی اچھی رکھیں، کیونکہ ماں اگر کی صحت اچھی ہوگی تو دودھ آئے گا۔ دوسرا یہ کہ جب ہم بچے کو دودھ پلائیں اس وقت ہم کوشش کریں باوضو ہوں، کوشش کریں کہ ایسے کمرے کے اندر دودھ پلائیں جہاں ٹی وی نہ لگا ہو، نافرمانی کے کوئی اسباب نہ ہو رہے ہو۔ یکسوئی کے ساتھ اگر ہم اپنے بچوں کو فیڈنگ کروائیں گی، دودھ پلائیں گی، آپ خود دیکھیں گی کہ آپ کے بچے کے اندر اس کے واضح اثرات محسوس ہوں گے۔ پھر 2 سال سے لے کے 7 سال کا دورانیہ آ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں شریعت نے کیا حکم فرمایا؟ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم کیا کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، 7 سال کے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اس سے پہلے ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بچہ بولنے لگے، وَإِذَا أَفْصَحَ أَوْلَادَكُمْ فَعَلِّمُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، جب بچہ بولنے لگے تو اس کو سب سے پہلے کلمہ طیبہ سکھاؤ، لا الہ الا اللہ،
زیادہ نہیں لفظ بول سکتا تو اسے کو اللہ 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 کے بول وہ بولے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بچہ بولنے لگتا ہے مما پپا کیٹو، یہ فضولیات کو سکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے بول ہم اس کو کلمہ طیبہ سکھلائیں، اور جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کی تلقین کریں۔ اور پھر تیسری چیز ارشاد فرمائی، 10 سال کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، ان کو مارو جب وہ کیا ہو جائیں، وَهُمْ أَبْنَاءُ 20، جب وہ 10 سال کا بچہ بچی ہو جائے۔ اور اگلا حکم بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے درمیان ان کے بستر کو جدا کر دو۔ ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے بہت غفلت کی جاتی ہے کہ جب بچی کی عمر 10 سال کی ہو جاتی ہے، وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ سو رہا ہے، وہ بچی اپنے باپ کے ساتھ سو رہی ہے، یہاں جو ہے وہ بچی اپنی ماں کے ساتھ سو رہی ہے، یہاں وہ بچی جو ہے 2 بہنیں ہیں وہ اکٹھی سو رہی ہیں، 2 بھائی ہیں وہ اکٹھے سو رہے ہیں۔ ہرگز ایسا نہ کرو، بچے کو بھی علیحدہ کرو، اور نہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ سوئے، نہ اپنی بہن کے ساتھ سوئے، نہ اپنی ماں کے ساتھ سوئے، نہ اپنے بھائی کے ساتھ باپ کے ساتھ سوئے۔ اس کا بستر علیحدہ کرو جب 10 سال کا ہو جائے۔ اس سے کیا ہوگا، بچے کے اندر ایک خود اعتمادی پیدا ہوگی، بچے کے اندر جو ہے نا وہ بیماری جسمانی اور جنسی بیماریوں سے وہ بچہ جو ہے وہ بچے گا۔ تو یہ 4 میں نے آپ کو مختلف اس کے عنوانات بتا دیے ہیں۔ ان چاروں عنوانات کے اعتبار سے اگر ہم اپنے بچوں کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا بچہ ایک صحت مند جسم اور نیک سیرت اور جو ہے اچھے جو ہے ایک معاشرے کا وہ فرد بنے گا۔ اب اس کے اندر ہم نے 1-2 حفاظتی اقدامات کیا کرنے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ جب بھی بچہ بچی کے ہم بال کٹوائیں، ناخن کاٹیں، جو بھی کریں، اس کو گندگی کی جگہ پہ نہ پھینکیں، غلاظت کی جگہ پہ نہ پھینکیں۔ کیوں؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ان هذه الحشوش لمحتضرات، یہ جو گندگی کے جو ڈھیر ہیں، یہ جو پیشاب بہانے کی جگہ ہیں، یہ شیاطین اور جنات کے حاضر ہونے کی جگہ ہیں۔ اذا دخل احدکم، جب تم میں سے کوئی آدمی اس میں داخل ہو، فلیقل اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو یہ دعا پڑھ لے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ایک بات۔ دوسری ہم نے کیا احتیاط کریں، وہ یہ کریں، عام طور پہ ہم بچوں کو پیمپر کرتے ہیں، بچے کو پیشاب اس میں کر دیتا ہے تو وہ ساری رات اس میں سویا رہتا ہے، دن کے وقت بچے نے پخانہ کیا ہوا ہے، وہ اسی گندگی اور غلاظت میں پھر رہا ہے۔ نجاست کو اپنے کمرے میں نہ رہنے دیں، جو ہی بچہ پیشاب پخانہ کرے فوراً کپڑا تبدیل کریں، فوراً اس کا پیمپر تبدیل کریں، فوراً وہ چادر، جس چادر اور بیڈ شیٹ کے جو ہے اس کو ہم تبدیل کریں۔ جب ہم اپنے کمرے کو صاف رکھیں گی، نجاست سے دور رکھیں گی، تو پھر انشاءاللہ بچے کے اوپر کیا ہوں گے، کسی قسم کی بھی روحانی طور پر کوئی امراض وغیرہ نہیں آئیں گے۔ عام طور پہ ہمارے گھروں کے اندر، خاص طور پہ ابتدائی دنوں کے اندر، جو کپڑا ہے وہ بیڈ ہے وہ ناپاک ہوا ہوا ہے، پیشاب بچے نے کیا ہوا ہے، ماں کے کپڑے نجیس ہیں، اس کا ہم کوئی خیال نہیں کرتے۔ تو اپنے گھر کی طہارت کا خیال رکھنے سے بھی ہم ان جنات سے، ان آسیب سے، ان روحانی چیزوں سے جو ہے، روحانی چیزوں کے اثرات سے ہم اپنے بچوں کو بھی بچا سکتے ہیں، اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہیں۔ تیسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم بچے کو جب بھی کوئی چیز کھلائیں، ہم بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، یا مثال کے طور پہ جب بچہ 2 سال سے بڑا ہو گیا اس کو ہم کوئی کھانا کھلا رہی ہیں، تو کوشش کریں اس کے ہاتھ میں نہ موبائل ہو، نہ اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی اور چیز ہو۔ جب وہ چیز کو کھائے گا، مثال کے طور پہ بچہ چائے پی رہا ہے اور اس کے ہاتھ کے اندر موبائل ہے یا سامنے LCD لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر وہ دیکھ رہا ہے، تو اس وجہ سے کیا ہوگا، وہ جو چائے ہے، وہ جو بسکٹ ہے، وہ جو پھل ہے، وہ جو روٹی ہے، اس کا ذہن جو ہے اس چیز کی طرف گیا ہوا جو وہ دیکھ رہا ہے، چنانچہ اس چیز کو پوری افادیت کے ساتھ اس کا جسم قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے آج کے یہ سائنسدان یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ کھانا کھانے کے دوران ہم اپنے آپ کو یکسوئی کے ساتھ کھانا کھلائیں۔ اور اس میں اللہ کے نبی نے بڑی پیاری ہمیں ایک یعنی حدیث ارشاد فرمائی، وہ کیا ہے، دسترخوان بچھا کے کھانا کھائیں، ہاتھ دھو کے کھانا کھائیں، کل بھی یمینی کا دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ انشاءاللہ اگر ہم ان چیزوں کا خیال کریں گے، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ خود بھی اپنے بچوں کو روحانی طور پر جو ہے اس کی ترقی محسوس کریں گی، اور آپ اس کی جسمانی طور پہ بھی ترقی محسوس کریں گی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی کیا کریں، تصویریں نہ اتروائیں۔ جتنا چھوٹا بچہ تھا، ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے فوراً اس کی تصویریں اتارنا، شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، بچے کو فوراً نظر لگ جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے والعین حق، نظر یہ حق ہے، اور یہ نظر ایک ایسی چیز ہے جو اونٹ کو ایک اونٹ کو مشکیزے کے اندر، کوزے کے اندر جمع کر دیتی ہے اونٹ کو۔
تو اسی طرح بچوں کو بچے جتنے حساس، میں نے فرمایا سب سے حساس وقت وہ پہلے 7 دن کا ہوتا ہے، اس میں احتیاط کرو، تصویریں نہ اتارو۔ اور جب اس سے کم حساس وقت 2 سال کی عمر کا ہے، پھر 7 سال کی عمر تک کا ہے، پھر 10 سال کی عمر تک کا ہے۔ ہاں پھر جب وقت ضرورت مجبوری ہو، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔